محبت اور الفت، مسرت اور شادمانی کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر اس کرم فرمانے والے آقا و مولا حضور تاجدار حرم، نور مجسم، شفیع الاکرم، رحمت عالم، دانۂ غیوب، شافی یوم النشور، زوال لات و عزا و حبل، حق کے رسول، تاجدار انبیاء، نور الاصفیاء، ضیاء الوہیت، آمنہ کے لال، حلیمہ کے دلارے، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارے، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، یتیموں کے والی، بیواؤں کے ملجا، کالی کملی والے آقا، مالک جنت و کوثر، سلطان زمانہ، حوض کوثر، روز محشر، صدر شریعت، قبلہ حقیقت، کان معرفت، سراج السالکین، امام العارفین، نبی الحرمین، امام القبلتین، وسیلتنا فی الدارین، محب الفقراء و محب الغرباء، امام الانبیاء، حبیب الرحمن، رب کعبہ کی شان، ہم سنیوں کی جان، جان اولیاء، شان انبیاء، معرفت صحابہ، کھمبے اہل بیت، حسنین کے نانا، آفتاب نبوت، دلکش مہتاب، شہنشاہ دنا، بادشاہ فتح اللہ، نیر اعظم، نائب حنان و منان، خلیفہ رب ذرحمن، حضور احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو دل سے درود پڑے گا یقیناً اس پر خدا کا کرم ہوگا. جس پر خدا کا کرم ہوگا اس کا ایمان گرم ہوگا. اگر ایمان کی گرمی آ جائے نہ نیند آئے گی، نہ شیطان آئے گا، نہ شر آئے گا. بیٹھو گے شہر گنتقل میں دیدار کرو گے بغداد معلیٰ کا. سامعین مکرم، درود ایک ایسا کلمہ ہے، درود ایک ایسا وظیفہ ہے، درود ایک ایسا ذکر ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا، سحری کا وقت تھا، میں اپنے حجرے میں موجود تھی. مصطفیٰ جان رحمت کسی مصروفیت سے میرے حجرے کے باہر چلے گئے. میں اس وقت رات کا اندھیرا تھا، نہ اس دور میں لائٹنگ تھی، نہ اس دور میں کوئی روشن دار چیز تھی. اگر اس دور میں کچھ تھا تو چراغ تھا. وہ وقت ایسا وقت ہوا کہ اماں عائشہ کے پاس نہ چراغ کی روشنی ہے، نہ خندیل کی روشنی ہے، نہ چاند کی روشنی ہے، کسی قسم کی روشنی موجود نہیں. پھر بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے مصطفیٰ جان رحمت کے مبارک لباس کو سی رہی تھی. جب رات کے اندھیرے میں سحری کے وقت میں مصطفیٰ جان رحمت کے لباس کو جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سی رہی تھی تو اچانک ان کے ہاتھ مبارک سے وہ سوئی زمین پر گر گئی. حضرت عائشہ ڈھونڈتی رہی، کوئی چراغ نہ تھا، نہ کسی قسم کی روشنی تھی. اماں عائشہ کو وہ سوئی نظر نہیں آئی، مگر سامعین مکرم جس کے آنے سے ساری دنیا روشن ہو گئی، جس کے آنے سے ساری دنیا پر رحمت ہو گئی، جس کے آنے سے ساری دنیا مسجد کے قابل و لائق بن گئی، وہ مصطفیٰ جان رحمت جب حجرہ عائشہ پر پہنچے، قسم اللہ رب العزت کی، چہرے مصطفیٰ سے ایسی روشنی ظاہر ہونے لگی اماں عائشہ کو سوئی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں بلکہ سوئی خود چمکنے لگی. یا رسول اللہ، نہ چھوڑیں گے، نہ چھوڑیں گے. یا علی، یا علی، جب مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا دیدار ہوا، ایسی روشنی کہ سوئی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں بلکہ وہ خود بخود چمکنے لگی. اماں عائشہ چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر پوچھنے لگی، یا رسول اللہ، اتنا حسین و جمیل چہرہ جس کے آگے 14ویں رات کا چاند بھی چھپ جائے، جس کے چہرے کے آگے سورج بھی بادلوں کا سہارا لے لے، یا رسول اللہ ایسے حسین و جمیل پیکر جو آپ کا چہرے مبارک ہے، یا رسول اللہ اس کا دیدار وہ کون خوش نصیب کرے گا؟ کون اس کا دیدار کرے گا؟ اے اہل سنت الجماعت کے مسلمانوں،
اے اہل سنت الجماعت سے نسبت رکھنے والوں، آقا کا میلاد منانے والوں، مصطفیٰ کی نعت پڑھنے والوں، آقا کے ذکر میں قصیدے کی تلاوت کرنے والوں، نبی کی محبت میں درود بے کس پناہ میں پڑھنے والوں، جب حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ ذرا بتائیے اس چہرے والضحیٰ کی زیارت کون کرے گا، کون وہ خوش نصیب ہوگا، مصطفیٰ نے فرمایا اے عائشہ جان لو وہی میرے اس چہرے کی زیارت کرے گا، وہی میرے اس چہرے مصطفیٰ کو دیکھا گا جو کثرت سے مجھ پر درود پاک پڑھنے والا ہوگا۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر غوث العظم، ذکر غوث العظم ایسا ذکر ہے کہ ان کے عاشقین تو وہ ذکر سنتے ہیں، یہ کبھی تصور نہ کرنا لوگوں کی تعداد کم ہے، شاید یہ جلسہ ناکامیاب ہو گیا ہو، ایسا کبھی نہ سوچنا۔ غوث اعظم کا تذکرہ وہ تذکرہ ہے جس کو سننے کے لیے آسمان کے فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں، جس کو سننے کے لیے جنات بھی آ کر شرکت فرماتے ہیں۔ یہ اس غوث العظم کا تذکرہ ہے، یہ اس غوث العظم کی شان و عظمت کا تذکرہ ہے جن کا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے، جہاں پر سائنس دم توڑتا ہے، جہاں پر ایک عابد کی معرفت دم توڑتی ہے، جہاں ایک ساجد کے سجدے دم توڑتے ہیں، جہاں ایک شاکر کا شکر دم توڑتا ہے، وہاں سے خدم غوث العظم کی ابتدا ہوا کرتی ہے۔ سامعین مکرم، سید و سادات بھی موجود ہیں، مفتیان اکرام بھی موجود ہیں، علماء اکرام بھی موجود ہیں۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا کیونکہ وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا، بلکہ مختصر انداز میں میں تقریر کر کے اپنی جگہ کو لے لوں۔ میں نے تو منصوبہ بنایا تھا کہ حدیث مبارکہ سے عظمت اولیاء کو سمجھاؤں، مگر ابھی 12 بجنے والے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے، ایسے وقت میں جو کہ مناسب نہیں، خواتین بھی موجود ہے کہ ہم بیان کو بہت زیادہ کریں، بس مختصر انداز میں بیان کر کے میں اپنی جگہ کو لے لوں گا۔ سامعین مکرم، اللہ رب العزت قرآن مجید سورہ توبہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ سامعین مکرم، جب اللہ نے اس روح زمین کو بنایا، جب اللہ نے اس کائنات کی تخلیق کی، تو کئی ہزاروں مخلوقات میں سے اللہ نے جسے اشرف کا درجہ دیا، وہ درجہ اشرف المخلوقات انسانوں کو اللہ نے عطا کیا۔ اب اس اشرف المخلوق میں جسے پھر اللہ نے اشرف کا درجہ عطا کیا، وہ اس امت کے مومنین کو اللہ نے عطا کیا، اور ان مومنین سے اللہ خطاب کرتا ہے۔ اللہ رب العزت یا ایھا الناس نہیں کہتا، یا ایھا الانسان نہیں کہتا، بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، کہ اللہ نے جب روح زمین کو بنایا، اس روح زمین میں اشرف المخلوقات کو بنایا، اور اس اشرف المخلوقات میں سے اللہ نے جسے پھر اشرف کا درجہ دیا، وہ مومنین کو اللہ نے عنایت کیا۔ ان مومنین سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے مومنو، تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کی صحبت کو اختیار کرو۔ آج ہم اہل سنت الجماعت کے علماء اکرام، آج اہل سنت الجماعت کے حفاظ اکرام ڈنکے کی چوٹ پر کہتے ہیں کہ تم اولیاء کی صحبت کو اختیار کرو، اولیاء کے راستے کو اختیار کرو، اولیاء کی اسوہ حسنہ کو اختیار کرو، غوث العظم کی زندگی کے طریق کو سیکھو، اولیاء سے اپنے ناطے کو، رشتے کو، صحبت کو، رفاقت کو جوڑے رکھو۔ آئیے سامعین مکرم، ان اولیاء کی محبت سے کیا ملتا ہے، ان اولیاء کی صحبت سے کیا ملتا ہے، ان سچوں کی صحبت سے کیا ملتا ہے۔ آئیے سامعین مکرم، امام فخر الدین الرازی کی بارگاہ میں چلو۔ یہ امام فخر الدین الرازی، یہ
ایسے امام تھے، یہ ایسے مناظر تھے، یہ ایسے حافظ قرآن تھے، ایسے پرہیزگار تھے، ایسے تقوی پابند تھے، کبھی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی، کبھی تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہوئی۔ ایسے امام فخر الدین الرازی جو کہ اپنی ساری زندگی دین اسلام کی خدمت کرتے گئے، ساری زندگی شریعت کی تحقیق کرتے گئے، ساری زندگی لوگوں کو بیانات اور بتاتے تقاریر کرتے گئے، ایسے امام فخر الدین الرازی کی بات بتا رہا ہوں، کسی عام انسان کی نہیں، ایسے جلیل القدر امام کی بات بتا رہا ہوں۔ امام فخر الدین الرازی جب ساری زندگی مصطفیٰ کی زندگی کی طرح بتانے لگے، اسوہ مصطفیٰ کے مطابق جب زندگی بسر کیا، صحابہ کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کیا، ایک کامیاب زندگی تھی، ایک اللہ کے لیے کی زندگی تھی، ایک للہیت بھری زندگی تھی۔ ایسے امام فخر الدین الرازی جب ان کے نزا کا وقت قریب ہوا، جب ان کی روح بھی جسم سے نکلنا قریب تھی، جب ان کی روح خط سنسری سے پرواز کرنے والی تھی، آپ کی زبان سے کلمہ جاری ہوا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اچانک جب یہ ذکر کر رہے تھے تو شیطان آ گیا اور آ کر پوچھنے لگا، اے امام فخر الدین الرازی تم کیا پڑھ رہے ہو، تم کیا بول رہے ہو؟ آپ نے حالت نزا میں جواب دیا کہ میں اللہ کا کلمہ پڑھ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، میرا خدا ایک ہے، میرا خدا واحد ہے، میرا خدا اکیلا ہے، میرا خدا وحدیت کا درجہ رکھنے والا ہے۔ تو شیطان پوچھنے لگا، اے امام فخر الدین الرازی تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا ایک ہے، اس پر مجھے دلیل دو، اس پر مجھے پروف دو، اس پر مجھے ریفرنس دو کہ تمہارا خدا ایک ہے۔ امام فخر الدین الرازی ایسے نزا کے عالم میں، نزا کا وقت ایسا وقت ہوتا ہے اگر کوئی بندہ یاد کر لے تو اسے نہ دنیا کی زندگی اچھی معلوم ہوتی ہے، نہ دنیا کا عیش و آرام اچھا معلوم ہوتا ہے، نہ دنیا کی مال و دولت سونا اور جواہرات سے اچھے معلوم ہوتے ہیں۔ ایسے نزا کے عالم میں امام فخر الدین الرازی نے شیطان کو ایک دلیل دی اور فرمایا کہ اس دلیل کے مطابق میرا خدا ایک ہے۔ تو شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا، شیطان بھی کبھی فرشتوں کا استاد ہوا کرتا تھا۔ وہ شیطان کہنے لگا، اے امام فخر الدین الرازی مجھے معلوم پڑ رہا ہے کہ یہ دلیل پھیکی ہے، یہ دلیل کمزور ہے، مجھے کچھ اور دلیل بتا دو۔ دوسری دلیل دے دیا، شیطان انکار کرنے لگا۔ تیسری دلیل دے دیے، شیطان انکار کرنے لگا۔ چوتھی دلیل دے دیے، شیطان انکار کرنے لگا۔ 5 ہو گئے، 10 ہو گئے، 15 ہو گئے، 20 ہو گئے، 25 ہو گئے، 30 ہو گئے، 40 ہو گئے، 50 ہو گئے، 60 دلائل ہو گئے، 70 دلائل۔ امام فخر الدین الرازی وہ کیسا مرد مومن ہوگا، وہ کیسا مرد حق ہوگا، وہ کیسی علم والی شخصیت ہوگی، عالم نظام 70 دلائل دیتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے، اے امام فخر الدین الرازی میں تمہارے دلائل کو نہیں مانتا۔ جب ہمت ہو گئی فخر الدین الرازی اپنے پیر و مرشد ایک سید و سادات حضرت سید نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں، پکارتے ہیں۔ اس وقت ان کے مرشد وضو کر رہے تھے، جب مرید کی آواز کو سنا، قسم اللہ رب العزت کی، جو پانی ان کے ہاتھ تھا فخر الدین کے چہرے پر مارا اور کہنے لگے، اے فخر الدین شیطان سے کہہ دو کہ میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے، یا علی یا علی۔ اے فخر الدین الرازی شیطان سے کہہ دو کہ میں بغیر کسی دلیل کے خدا کو ایک مانتا ہوں۔ فخر الدین الرازی اس عالم نظام شیطان سے فرماتے،
اے شیطان ذرا جان لے کہ ہم نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا، بس ہمارے آقا نے فرمایا خدا ایک ہے تو ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ۔ ہم نے کبھی خدا کو نہیں دیکھا، بس مصطفیٰ نے بتایا ہم نے اس کا اقرار کر لیا۔ سامعین مکرم، اگر امام فخر الدین الرازی کے پیر و مرشد حضرت سید نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ علیہ میں اگر یہ تاثیر ہے کہ اپنے مرید کے نزا کے عالم میں ان کی دستگیری کرنے کے لیے موجود ہوتے ہیں، تو ہم قادری ہیں، ہم غوث اعظم کے غلام ہیں۔ غوث اعظم کے نام پر غریبوں کو کھلانے والے، غوث کے نام پر اجلاس کو منعقد کرنے والے، غوث کے نام پر یتیموں کو کھلانے والے، غوث کے نام پر مسکینوں کو کھلانے والے، غوث کے نام کا جشن منانے والے ہو گئے۔ اگر نجم الدین کبریٰ اپنے مرید کو بچا سکتے ہیں تو ہم غلام کسی ملا کے نہیں بلکہ غوث الاعظم جیلانی کے ہم غلام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم غوث اعظم دستگیر کے غلام ہیں، ہمیں ناز ہے ان کی غلامی پر، ہمیں ناز ہے ان پر کہ ہم غلام کسی دنیا دار کے نہیں بلکہ غوث الاعظم جیلانی کے ہم غلام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سامعین مکرم، اس امت محمدیہ میں بھی اولیاء آئے، پچھلی امتوں میں بھی، پچھلے انبیاء کے قوم میں بھی اولیاء اکرام ہوا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت، یہ امت خاصہ ہے، یہ خاص امت ہے۔ جیسا مقام و منصب اس امت کو عطا کیا گیا، ایسا مقام کسی دوسری امت کو عطا نہیں کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ حضور پیران پیر غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ میں سرزمین کے بغداد میں آپ اپنے تخت شاہی پر رونق افروز تھے، ہزاروں کا ریوڑ ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، جم غفیر کے آپ کے مریدین ابدال و اولیاء موجود ہیں۔ اتنے میں حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار ہوتا ہے۔ جب آقا علیہ السلام کا دیدار ہوا تو مصطفیٰ جان رحمت اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے اور آقا علیہ السلام کی سیدھی جانب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام موجود تھے۔ جب غوث الاعظم اور مصطفیٰ جان رحمت کا کلام ہوا، جب کلام ختم ہونے لگا تو حضور غوث الاعظم کی طرف اشارہ کر کے مصطفیٰ نے حضرت موسیٰ کو پوچھا، اے موسیٰ ذرا بتاؤ، تمہاری بھی تو امت تھی، تمہارے یہاں بھی تو اولیاء تھے، تمہارے یہاں بھی تو زاہد تھے، عابد بھی تھے، شاکر بھی تھے، اے موسیٰ ذرا بتاؤ جیسا میرا لاڈلا غوث ہے کیا تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا تھا؟ تو حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ، جیسے یہ غوث ہے، یہ غوث الاعظم ہے، ان کا نہ کوئی ثانی ہے نہ کوئی ان کے جیسا دنیا میں آج تک موجود تھا۔ یہ جو غوث الاعظم یہ واحد ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین مکرم، اگر حدیث پاک کی طرف آئیں تو کئی متعدد حدیث مبارکہ ہمیں عظمت اولیاء پر ملا کرتے ہیں۔ مشہور و معروف آیت کریمہ امام طبرانی نے اس حدیث کو اپنی کتاب جلد نمبر 3 میں اس حدیث کو نقل کیا۔ مجموعہ الزواہد میں امام طبرانی اس حدیث مبارکہ کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مکہ میں مصطفیٰ کے ساتھ موجود ہیں، تاجدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے صحابہ، مصطفیٰ اور صحابہ جس میں ابو بکر بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہے، حضرت علی بھی ہے، حضرت سمورہ بھی ہے، جابر بن عبداللہ بھی ہے، زید بن ارقم بھی ہے، حضرت انس بن مالک بھی ہے، سارے صحابہ اکرام اور مصطفیٰ جان رحمت جب طواف کعبہ کر رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ہم نے خانہ کعبہ کو دیکھا، کبھی ابراہیم نے طواف کیا، کبھی اسماعیل نے طواف کیا، کبھی عیسیٰ نے طواف کیا، کبھی اولیاء نے طواف کیا، کبھی صحابہ نے طواف کیا، مگر جب مصطفیٰ جان رحمت اپنے صحابہ کے ساتھ جب طواف
خانہ کعبہ کر رہے تھے تو جب نبی طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ اپنے آپ میں اتنا خوش ہوا، اتنا رقص کرنے لگا. حضرت عباس فرماتے ہیں ہم نے خانہ کعبہ کی دیواروں کو ہلتے ہوئے دیکھا. خانہ کعبہ اتنا رقص کرنے لگا، اپنے آپ میں اتنا مست ہونے لگا. سارے شہر مکہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو دیکھ رہا ہے. جب مصطفیٰ جان رحمت خانہ کعبہ کے قریب گئے، آقا اور قریب گئے اور خانہ کعبہ کی دیوار پر اپنا دست پاک رکھا اور مصطفیٰ خانہ کعبہ کی تعریف کرنے لگے. آقا نے 3 جملے عرض کیے. سب سے پہلے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے خانہ کعبہ تو بڑا پاک و صاف ہے. پھر فرماتے ہیں اے خانہ کعبہ تو بڑا عزت والا ہے. اور پھر فرماتے ہیں اے خانہ کعبہ تیری جو خوشبو ہے یقیناً یہ عمدہ خوشبو ہے. جب مصطفیٰ نے خانہ کعبہ کو دیکھا، جب صحابہ طواف کر رہے تھے خانہ کعبہ رقص کرنے لگا. آقا خانہ کعبہ کے قریب گئے، کعبے کی دیوار پر مصطفیٰ نے ہاتھ رکھا. جب 3 جملے بیان کیے، جب 3 تعریفیں کر دیے، خانہ کعبہ اور رقص کرنے لگا. پھر مصطفیٰ نے فرمایا اے خانہ کعبہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ نے عزت بھی دیا، پاکیزہ بھی بنایا، خوشبو بھی عطا کی. اپنے آپ میں اتنا رقص نہ کرنا. اگر تیرے سے بڑھ کر کسی کا مقام ہے تو وہ میرے امت کے اولیاء کا مقام ہے. اگر تجھ سے بھی بڑھ کر، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے، امام طبرانی نے اس حدیث کو نقل کیا، اگر تجھ سے بھی بڑھ کر پہلے تعریف کرتے کہ تو پاک ہے، تو بڑی عزت و تکریم والا ہے، اور بعد میں تو بڑا خوشبودار ہے، تعریف کر دیا. پھر فرمایا اگر کوئی تجھ سے بھی بڑھ کر مقام رکھنے والا ہے تو وہ میرے اس امت کے اولیاء کرام و مومنین. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر خانہ کعبہ کے برابر بھی کسی کا مقام ہو جائے یقیناً وہ کامل کیا کامل سے بھی بڑھ کر ہے. اگر مصطفیٰ نے اس امت کے اولیاء کی طرف بتایا، اس امت کے اولیاء کے امام غوث الاعظم جیلانی کا کیا مقام ہوگا، ان کی کیا رفعتیں ہوگی، ان کی کیا معرفتیں ہوگی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیران پیر غوث الاعظم دستگیر سے بڑی محبت کیا کرتے. شہر گیلان میں جب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ عبد القادر جیلانی جب شہر گیلان یا جیلان میں جس رات آپ پیدا ہوئے، اس رات شہر گیلان میں جتنے بھی عورتوں کو ہاں بچے ہوئے، جتنے بھی گھروں میں اولادیں ہوئیں، یہ کرامت دیکھیے غوث اعظم کی. جس رات آپ پیدا ہوئے اسی رات شہر گیلان میں جتنے بھی گھروں میں بچے ہوئے، جتنے بھی گھروں میں ولادتیں ہوئیں، جو پیدا ہوئے سارے کے سارے لڑکے ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جتنے بھی اس رات غوث الاعظم کی ولادت کے رات جتنے بھی لڑکے ہوئے سارے کے سارے ولی کامل بنے. سبحان اللہ. سارے کے سارے اولیاء بنے، کوئی گناہ گار ہی نہ تھا. یہ شان و عظمت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور جب حضور غوث الاعظم اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی امی جان ام الورا فاطمہ جب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کو جب آپ دیکھ رہی تھی، آپ نے دیکھا کہ غوث اعظم کے سیدھے کھندے پر، آپ کے سیدھے کھندے پر ایک نشان موجود تھا. بڑے بڑے اولیاء اکرام آئے، آپ کے والد محترم نے دیکھا، کئیوں نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا یہ کسی دوسرے کا نہیں بلکہ مصطفیٰ کے قدموں کا نشان. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے، آقا کے پشت پر مہر نبوت تھا،
جو دلیل دیتا تھا کہ یہ رحمت للعالمین ہیں. سبحان اللہ. جب غوث اعظم دنیا میں تشریف لائے آپ کے شان مبارک پر مصطفیٰ کے قدم کا نشان تھا. جو دلیل دیتا تھا یہ غوث العالمین ہے. سبحان اللہ. یہ ساری کائنات کے غوث ہے. جس رات حضور غوث الاعظم پیدا ہوئے، ابو صالحہ موسیٰ جنگی دوست اور حضرت ام الورا فاطمہ کے گھر جس رات یہ سیارہ، یہ چمکتا ہوا ستارہ، یہ سارے اولیاء کا سردار، یہ ساری کائنات کا غوث جس رات پیدا ہوا، جب وہ ساعت قریب آئی، جب آمینہ کے گھر میں جس رات میلاد مصطفیٰ ہوا، جب مصطفیٰ تشریف لائے، کبھی ابراہیم آ کر مبارکبادی دیتے تھے، کبھی حضرت اسماعیل مبارکبادی دیتے تھے، کبھی حضرت حوا جو کہ مبارکبادی، کبھی حضرت آدم مبارکبادی، کبھی آسیہ مبارکبادی، کبھی مریم مبارکبادی دیتے تھے. سارے انبیاء نے مبارکبادی دی. جب مصطفیٰ پیدا ہوئے، جس رات غوث الاعظم پیدا ہوئے، اس رات کوئی اور نہیں بلکہ خود مصطفیٰ جان رحمت مبارکبادی دی. ام الورا فاطمہ سے کہنے لگے، اے ام الورا فاطمہ، مبارک ہو، تیرے گھر میں وہ لاڈلا آیا ہے. جب خدا نے مجھے بنایا تو سارے انبیاء کا سردار بنا کر بھیجا. جب تیرے گھر خدا نے عبد القادر جیلانی کو بھیجا تو سارے اولیاء کا سردار بنا کر بھیجا. سبحان اللہ. جس رات غوث الاعظم تشریف لائے، خود مصطفیٰ جان رحمت نے مبارک. سبحان اللہ. یہ شان و عظمت، یہ کرامت، یہ بلندی حضور غوث الاعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ کی. جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو سجدے میں پیدا ہوئے، جب غوث اعظم پیدا ہوئے تو روزے میں پیدا ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس کی پیدائش غوث پاک کے برابر نہیں، جس کا خاندان ہمارے غوث کے برابر نہیں، جس کا رویہ ہمارے غوث کے رویے کے برابر نہیں، جس کا جاہ و جلال ہمارے غوث کے برابر نہیں. آج ایسے لوگ کہتے ہیں کہ تم 11ویں کیوں کرتے ہیں؟ ارے چولہا ہم لگاتے ہیں، جلتی تمہاری کیوں ہے؟ کیا بات. لوگوں کو جب کھلاتے ہیں تو چولہا ہم لگاتے ہیں، تمہیں کیوں جلتا ہے؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم غوث پاک کے نام پر لوگوں کو کھلاتے ہیں، ہم تصور یہ نہیں کرتے کہ غوث پاک ہمارے خدا ہیں. نعوذ باللہ. ہم غوث اعظم کے نام پر کھلاتے ہیں. جب کھانے کے لیے آتا ہے تو مسلمان بھی آتا ہے، غیر قوم والا بھی آتا ہے، بت کا پجاری بھی آتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی آتے ہیں، بھیک اور خیرات لینے والے بھی آتے ہیں. ہم کسی کو سوال نہیں کرتے کہ تم کو آنا ہے یا تمہیں نہیں آنا ہے. ارے بولنے والے ہم کون ہیں جب خود غوث پاک بلا کر کھلا رہے ہیں. ہم غوث پاک کے نام پر لوگوں کو کھلاتے ہیں تو چولہا ہم لگاتے ہیں. بھائی تمہیں کیوں جلتا ہے؟ سامعین مکرم، حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک آپ کی کرامت میں بتا کر میں اپنی جگہ کو لے لوں گا، وقت کا تقاضا ہے. حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی نوعمری تھی، یعنی جب ابھی آپ کھیلنا کودنا جانتے تھے، اتنی چھوٹی جب آپ کی عمر تھی، تو ہمارے بھی بچے ہیں، عام بچے دنیا کے بھی ہیں. کوئی کھلونے سے کھیلتا ہے تو کوئی پتھر سے کھیلتا ہے، کوئی گڑا گڑیا سے کھیلتا ہے تو کوئی مٹی سے کھیلتا ہے. یہ دنیا داروں کا کھیلنا ہے، مگر اللہ والوں کے کھیلنے کا یہ طریقہ ہے تو ٹھوکر سے زندے کو مردہ کرے اور مردے کو زندہ کرے. یہ اللہ والوں کے کھیل ہے، یہ اولیاء اللہ کا طریقہ ہے. جب غوث اعظم بڑی چھوٹی عمر کے تھے، ان کے نانا عبداللہ سومائی اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، جو بہت بڑے ولی کامل تھے، بہت اعلیٰ درجہ رکھنے والے تھے، بہت بڑے عارف و کامل ابدال و اوتاد میں آپ کی جو کہ صفات تھی. حضرت عبداللہ سومائی کے حجرے کے باہر غوث اعظم دستگیر اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. کھیل بھی تو ایسا کھیل ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایک بار حکم دے دیا تو زندے مردہ ہو گئے، ٹھوکر مار دیا تو مردے زندہ ہو گئے. جب عبداللہ سومائی کے حجرے کے باہر غوث اعظم کا یہ کھیل چل رہا تھا، ایک غریب بڑھیا خاتون،
اپنے بیٹے کو لے کر دوڑتی ہوئی، روتی ہوئی، چیختی ہوئی، چلاتی ہوئی، سزکیاں لے لے کر، بلک بلک کر اپنے لاڈلے بیٹے کو اپنے گود میں لے کر آتی ہے، اور فوراً حضرت عبداللہ سومعی غوث اعظم کے نانا کے دربار میں جاتی ہے، اپنے نونہال بیٹے کو زمین پر سلا دیا، رونے لگی، عبداللہ سومعی سے کہنے لگی، اے عبداللہ سومعی، آپ اللہ کے ولی ہو، آپ اللہ کے دوست ہو، آپ اللہ کے لاڈلے ہو، جب تمہارے ہاتھ اٹھتے ہیں تو خدا کرم کرتا ہے، جب آپ کے ہاتھ اٹھتے ہیں تو کبھی خدا تمہارے ہاتھوں کو خالی نہیں کرتا۔ اے عبداللہ سومعی، میرا ایک بیٹا ہے، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میں بیوہ خاتون ہوں، میرا ایک ہی یہ لڑکا ہے جو میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، جو میرے گھر کا جلتا ہوا چراغ ہے، اسی کو دیکھ کر میں اپنی زندگی بسر کرتی ہوں، اس کے بغیر میں جینا میرا درست نہیں، نہ میں اس دنیا کی طلبگار ہوں، آج تک اگر میری زندگی گزری تو میرے اس بچے کے چہرے کو دیکھ دیکھ کر میں اپنے غم کو ڈھویا کرتی تھی۔ اے عبداللہ سومعی، میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ میرا بیٹا پھر سے زندہ ہو جائے۔ سامعین، اس دور کی عورتوں کا عقیدہ یہ تھا، اگر کوئی مر جائے تو زندہ کرنے والا ڈاکٹر نہیں بلکہ اولیاء اکرام ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اس دور کے عورتوں کا عقیدہ تھا۔ جب عبداللہ سومعی کے دربار میں ایک ایسا وفد آ گیا، ایک ایسا کیس آ گیا جہاں پر ایک مردے کو زندہ کرنا تھا، چوفیر اولیاء اکرام بیٹھے ہیں، اطراف سارے کے سارے ابدال و اوتاد آپ کے مریدین جو کہ بیٹھے ہیں۔ عبداللہ سومعی اس عورت سے کہتے ہیں، اے عورت، تھوڑی دیر اپنے رونے کو سنبھال، اپنے آپ کو سنبھال لے، میں لوح محفوظ کو دیکھوں گا، وہ لوح محفوظ جہاں پر رزق لکھا جاتا ہے، جہاں پر زندگی لکھی جاتی ہے، جہاں پر موت لکھی جاتی ہے، میں اس لوح محفوظ کو دیکھوں گا اور تمہیں کچھ بتاؤں گا۔ آپ اپنے آنکھوں کو بند کر دیے، مراقبے میں چلے گئے، جسم زمین پر موجود ہے اور آپ کی روح لوح محفوظ تک پہنچ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اولیاء کا کمال ہے، آپ لوح محفوظ دیکھتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آنکھوں کو کھولا، آنکھوں کو کھول کر فرمایا، اے مائی، اب کچھ نہیں ہو سکتا، صبر کر اور اس بچے کے کفن اور دفن کے کام کو شروع کر دے۔ جہاں پر ایک زندگی کی آخری آرزو تھی، جہاں پر زندگی کا ایک آخری کوشش تھی، عبداللہ سومعی کے دربار میں آپ بڑے عظمت والے، بڑے جاہ و جلال والے، بڑے کرامت والے، سوچا تھا کہ شاید میرا کھیلتا بیلتا لاڈلا بچہ پھر سے زندہ ہو جائے، شاید میں اپنے بچے کو پھر سے کھلاتی ہوئی اپنے گھر کو لے جاؤں، یہی میرا بڑھاپے کا سہارا، یہی میرا گھر کا چراغ۔ مگر عبداللہ سومعی کی زبان سے نکلا کہ نہیں نہیں، لوح محفوظ کو بھی دیکھ لیا، اب اس بچے کے زندہ ہونے کا کوئی امکان نہیں، کفن و دفن کا کام شروع کر۔ اتنی مایوس ہو گئی، اتنا رونے لگی، اتنا بلکنے لگی۔ سامعین مکرم، ایک ماں کا درد صرف ماں کو معلوم ہوتا ہے، جو کہ 70 ممتا، 70 مرتبہ محبت رکھنے والی، 70 مرتبہ چاہت رکھنے والی ماں وہ ماں ہوتی ہے، اپنے بیٹے کو اپنے پیٹ میں 9 مہینے تک پالتی ہے۔ ماں وہ شخصیت ہے جو اپنے خون کو دودھ کی شکل بنا کر اپنے بیٹے کو پلایا کرتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو اپنے بیٹے کے تری میں سو کر خود جو کہ اپنے بیٹے کو خشکی پر سلاتی ہے۔ ماں وہ ماں ہوتی ہے، اگر بیٹا نہیں کھاتا تو ماں کو کھانے کا من نہیں کرتا۔ ارے ماں تو وہ ماں ہوتی ہے جس کی محبت کے برابر دنیا میں کسی
کسی اور کی محبت نہیں ہوتی. ایک چھوٹے سے لاڈلے کو لے کر, ایک میت کو اپنے ہاتھوں میں لے کر وہ ماں ایسا روتی ہے, ایسا روتی ہے. سارا شہر دیکھ رہا ہے, ہر ولی کی نظر اس میت پر ہے, ہر کوئی اس بچے کو دیکھ رہا ہے. شاید زندہ ہو جائے تو اچھا ہوگا, شاید حیات مل جائے تو اچھا ہوگا. جب ماں رو رو کر انتہا ہو گئی, اتنے میں ایک شخص آیا اور اس ماں سے کہنے لگا, اے مائی, اگر تو رونا بند کر دے تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا, شاید تمہارا بیٹا جو مردہ ہے یہ زندہ ہو جائے. وہ خاتون بڑے رشک بھرے انداز میں پوچھتی ہے, بڑی خوشی بھرے آنکھوں سے پوچھتی ہے, اے شخص ذرا بتا کون سا ایسا ذریعہ ہے, کون سی ایسی چیز ہے جو میرے اس میت کو پھر سے زندگی میں بدل دے, اس مردے کو زندہ کر دے. وہ شخص کہتا ہے, جب میں شہر سے چل کر آ رہا تھا میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ایک ایسا چھوٹا بچہ ہے جس کی عمر 7 یا 8 سال کی ہے, وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا ہے. میں نے جب لوگوں سے اس کا نام پوچھا, لوگوں نے فرمایا اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے, اس کا نام عبد القادر جیلانی ہے. وہ کھیل اس قدر کھیلتا ہے, اس کے بھی دوست ہے, وہ حکم دیتا ہے, دوستوں کی روح خط سے انسری سے پرواز کرتی ہے, وہ مردہ ہوتے ہیں, وہ مرتے ہیں, وہ بچہ اپنے دوستوں کا چکر لگاتا ہے اور قدم سے ٹھوکر لگاتا ہے, یقیناً مردے زندہ ہو کر ٹھہرتے ہیں. اے مائی, میں تمہیں سجاؤ بتاؤں گا, تیری اس میت کو لے جانا, تیرے اس مرے ہوئے اولاد کو لے جانا, چھپکے سے غوث اعظم کے دوستوں میں چھپا دینا. میرا ایمان کہتا ہے, میرا عقیدہ کہتا ہے, غوث اعظم کی ٹھوکر میں نقلی مردوں کے ساتھ اصلی مردہ بھی اٹھ کر ٹھہر جائے گا. وہ ماں بڑی خوشی میں ایک روشنی چمکی حیات کی, ایک سجھاؤ ملا زندگی کا, اپنے بیٹے کو لے کر دوڑتی ہے, چپکے سے ایک جگہ سے دیکھتی ہے کہ غوث پاک ایسا حسین و جمیل چہرہ ہے, ایسی نورانیت دکھ رہی ہے, دیکھنے میں تو معلوم ہوتا ہے کہ شیر خدا نظر آتا ہے. چہرے پر مصطفیٰ کا نور, جسم میں فاطمہ کا دودھ, جسم پر علی کی قوت, شجاعت مولا کائنات نظر آ رہی ہے. اسی لیے تو امام احمد رضا نے فرمایا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. غوث اعظم کو دیکھتی ہے کہ یہ واقعی دوست موجود ہے, حکم سے سارے کے سارے مر رہے ہیں, پھیرا لگاتے ہیں عبد القادر جیلانی, خون بھی اذن اللہ کے نام سے ٹھوکر مارتے ہیں تو مردہ بھی زندہ ہوتا ہے. وہ عورت موقع کا انتظار کرتی ہے, جب موقع مل گیا اپنے اصلی مردے کو نقلی مردوں میں سلا دیتی ہے. سامعین مکرم, پورا شہر گیلان دیکھتا ہے, سارا شہر گیلان اس بات کی دلالت دیتا ہے, گیلان کا ہر پتھر آج بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے, گیلان کی فضائیں بھی دیکھ رہی ہے, آسمان کے فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں. جو اسرائیل روح لے کر چلے گئے وہ واپس کیسے ہوگی, جو ہے لوہے محفوظ پر لکھا گیا وہ کون تبدیل کر پائے گا, کس میں وہ طاقت موجود ہے. گیلان کا ہر شے اس بات کی عدالت دیتا ہے اور دلیل دیتا ہے. جب نسلی مردے کو نقلی مردوں میں سلا دیا گیا, غوث اعظم نے چکر لگایا, ارے خدم اولیاء لگا, غوث اعظم نے ٹھوکر ماری تو نقلی مردوں کے ساتھ اصلی مردہ بھی ٹھہر گیا. رسول اللہ نہ چھوڑیں گے, نہ چھوڑیں گے, نہ چھوڑیں گے, نہ چھوڑیں گے. یا علی یا علی یا علی. سامعین مکرم, موت کو حیات میں بدلنا یہ انتہا ہے. جس روح کو اسرائیل لے کر گئے وہ واپس لانا کوئی معمولی بات نہیں ہے, کوئی وہیکل نہیں کہ پولیس سیز کر لیا چلان بن کر واپس لا. یہ روح کا معاملہ ہے, ایک بار چلے گئی تو نان ریٹرنڈیبل, نان فنڈیبل, پھر سے واپس نہیں ہوتی, مگر واپس کرانے والے غوث الاعظم جیلانی کہا جاتا ہے. وہ کائنات نبوت میں ایک تھے عیسیٰ روح اللہ, جنہیں عیسیٰ مسیح کہا جاتا تھا. اللہ کے نام سے مردوں کو زندہ کرتے تھے.
یہ کائنات نبوت میں عیسیٰ تھے، کائنات ولایت میں غوث الاعظم جیلانی۔ مردہ کو زندہ کرنے والے، لوح محفوظ کو اپنی رضامندی سے خدا کی رضا بنا کر بدلنے والے اس شخصیت کا نام غوث اعظم کہا جاتا ہے۔ سامعین مکرم، ہم اہل سنت الجماعت ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ہم غوث اعظم کی یاد میں بیٹھنے والے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ارے ہماری بساط ہی کیا ہے، یہ محبوب کی محفل ہے، یہ محبوب کی محفل ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب ہی سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلایا کرتے ہیں۔ یقیناً یہ مجلسیں غوث الاعظم کی ہے، ہماری کوئی حقیقت نہیں کہ سارا شہر گنتکل سو رہا ہے۔ ان میں سے چند کا انتخاب کر دیا گیا، یہ انتخاب کوئی دوسرے کا نہیں بلکہ یہ انتخاب